یقیناً شاہجہاں نے بھی نچوڑا ہوگا رعایا کا لہو، اپنے پیسوں سے کہاں تاج محل بنتے ہیں، اپنے پیسوں سے کہاں تاج محل بنتے ہیں۔ سلام، سلامتی امان، میں ہوں آپ کا میزبان صداقت حسین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل۔ ہم بات کریں گے ممتاز محل کی، جو کہ شاہجہاں کی بیگم تھی، اس حوالے سے کہ ان کی جو موت ہے وہ کس طرح واقعہ ہوئی۔ کافی روایات ہیں، جو مستند روایات ہیں، جو تاریخ میں ملتی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ 14 زچگیاں جو ہیں وہ ممتاز محل جن کے 7 بچے جو ہیں وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، لیکن جو 14ویں زچگی تھی وہ اتنی دردناک اور المناک تھی جس کو وہ بروئے کار نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاہجہاں کے ساتھ ممتاز کی جو ہے شادی جب ہوئی تو ممتاز کی بعض روایات کہتی ہیں کہ 2 بیویاں تھیں، اس کے علاوہ بھی ممتاز محل کے علاوہ بھی ایک ممتاز محل سے پہلے انہوں نے شادی کی ہوئی تھی اور ایک ممتاز محل کے بعد شادی کی تھی، لیکن انہوں نے جو گھر علیحدہ اور زمینیں علیحدہ جس طرح ان کو پروٹوکول دیا وہ باقی بیویوں کو نہیں دیا۔ ان کو جس طرح کا ایک سٹیٹس، جس طرح کا معیار، جس طرح کا مرتبہ ایک دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ ان کے ساتھ باقاعدہ سرکاری حکومتی معاملات کے حوالے سے مشاورت کی جاتی تھی ممتاز کے ساتھ کہ آئیں بیٹھیں۔ اور ممتاز محل بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک خوبصورت جگہ ہے، لیکن وہاں پر جا کر پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک قبر ہے جو کہ ممتاز محل کی ہے، جو کہ ایک محبت کی نشانی بتائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے تو کسی شاعر نے لکھا تھا، یقیناً شاہجہاں نے بھی نچوڑا ہوگا رعایا کا لہو، اپنے پیسوں سے کہاں تاج محل بنتا ہے۔ تو یقیناً اس طرح ہی ہے۔ اور اس وقت کا جو یہ 1620-30 کی غالباً میں بات کر رہا ہوں، جب جو خرچ تھا ماہانہ 10 لاکھ روپیہ ممتاز کو دیا جاتا تھا بادشاہ کی جانب سے، اور جو حکومتی معاملات تھے، جو نجی معاملات تھے اسٹیٹ کے حوالے سے، اس میں بھی مشاورت جو ہے ممتاز کے ساتھ کی جاتی تھی۔ آج ہم بات کریں گے ان چند ایک حقائق پر کہ اصل کہانی کیا ہے، کس طرح ان کی موت واقع ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ان کی بیٹی تھی جہاں آرا، جو اس وقت 17 سال کی تھیں جب 14ویں زچگی ہوئی، تو اس میں 17 جون 1631 کو دکن میں مغلوں کے صدر مقام برہان پور کی جلساتی گرمی میں 5ویں مغل شہنشاہ شاہجہاں کے محبوبہ ملکہ ممتاز محل 14ویں مرتبہ زچگی کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اس شاہی جوڑے کی 19 سالہ رفاقت میں تب تک 13 بچے جنم لے چکے تھے، جن میں سے 7 کی بچپن میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ جہاں آرا جو تھیں وہ 17 برس کی تھیں، زچگی کے مرحلے میں اپنی والدہ کے پاس موجود تھیں۔ شاہی طبیب اور زچگی میں معاونت کرنے والے بھی وہاں موجود تھے۔ 17 سالہ جہاں آرا اس سے پہلے بھی اپنی والدہ کی کئی ولادتوں میں ان کی مدد کر چکی تھی، مگر اس بار یعنی 14ویں بچے کی آمد کے موقع پر کچھ گڑبڑ تھی، کیونکہ اس وقت جو 14ویں بچے کی آمد تھی تو اس وقت جو وہاں کے طبیب تھے انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ بچنا جو ہے اس کا محال ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ سپریا گاندھی نے اپنی کتاب دی امپاور دارالشکوہ ان مغل انڈیا میں لکھتی ہیں کہ قدیم یونانی طبیب جان لیوس کے نظریات سے متاثر مغل طبیب انسانی جسم کو 4 اغلاط یا عناصر کا مجموعہ سمجھتے تھے، اور ان کے نزدیک صحت کا دار و مدار ان عناصر کے بیمی توازن پر تھا، لیکن ممتاز محل کے جسم میں یہ توازن تیزی سے بگڑ رہا تھا۔ 30 گھنٹے طویل زچگی کے بعد ممتاز محل نے اپنی بچی کو جنم دیا، لیکن اس کے بعد شدید خون بہنے لگا اور ان کی حالت تیزی سے خراب ہوتی گئی۔ غالباً وہ اس عرضے میں مبتلا ہوئیں جسے طبیب زچگی کے بعد خون کا شدید بہنا یعنی پوسٹ پارٹم ہیمریج کہا جاتا ہے۔ تکلیف کا شکار ممتاز محل نے جہاں آرا سے کہا کہ وہ اپنے والد یعنی شاہجہاں کو بلائیں۔ غم سے نڈھال بادشاہ فوراً آیا اور ممتاز محل کے سرانے بیٹھ گئے۔ ان کے دوسرے بچوں کو ان کے پاس پہنچنے کا وقت نہ مل سکا، لیکن ممتاز محل نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اپنے بچوں اور اپنی والدہ کو ان کی نگرانی میں سونپتی ہیں۔ پھر ممتاز محل 38 برس کی عمر میں اس پیچیدگی کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ محبت سے بھرپور زندگی، محبت کی ایک داستان جو کہ آج بھی محبت کی داستان سنائی جائے تو اس میں یقیناً ممتاز محل اور شاہجہاں کی محبت کو مغلوں کی محبت میں شامل کیا جاتا ہے کہ ایک وہ اس خطے کے 2 شخصیات جن کی محبت کی ایک نشانی جو ہے تاج محل اب زندہ جاگتی مثال ہے، جو کہ اس کی محبت کی نشانی میں بنایا گیا تھا، لیکن وہاں پر ممتاز محل جو ہیں وہ دفن ہیں، لیکن وہاں پر جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ اس جگہ پر مدفون ہے۔ شاہجہاں اور ممتاز محل کی شادی جو تھی وہ 1612
سن میں ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد شہزادہ خرم نے ارجمند بانو بیگم کو ممتاز محل کا خطاب دیا، جس کے معنی ہیں محل کی منتخب ترین خاتون۔ مورخین کے مطابق ممتاز محل اور شاہجہاں کے ازواجی زندگی محبت اور باہمی وابستگی سے بھرپور تھی۔ سن 1628 میں تخت نشین ہونے کے بعد شاہجہاں نے ممتاز محل کو بادشاہ بیگم، ملکہ جہاں، ملکہ زمانی اور ملکہ ہندوستان کے خطابات عطا کیے اور آسائشیں فراہم کی۔ ایلیسن بینکس فرنارڈلی کی کتاب نور جہاں امپریس آف مغل انڈیا سے علم ہوتا ہے کہ شاہجہاں نے 2 شادیاں اور کی تھیں، ایک ارجمند بانو سے پہلے اور ایک بعد میں۔ درباری مورخین کے مطابق دیگر 2 شادیوں کا مقصد سیاسی اتحاد تھے اور ان شادیوں سے ایک بچہ بھی تھا۔ موت کا صدمہ کیا تھا؟ یہ تو وہ شاہجہاں ہی سمجھ سکتا تھا، جس کے سب آسائشیں، بادشاہت، حکومتی فیصلے جو تھے ممتاز محل کرتی تھیں۔ تو موت کے بعد کا احوال کیا ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ ممتاز محل کی 14ویں زچگی سے پیدا ہونے والی نومولود بچی زندہ رہی، جس کا نام گہر آرا رکھا گیا، جس کا مطلب ہے زیورات سے آراستہ۔ شاہجہاں کے عہد کے اولین مورخین میں سے ایک کوزونی نے ممتاز محل کی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ جب اس نے ان بچوں سے دنیا کو چاند کی مانند آراستہ کر دیا تو 14ویں بچے کے بعد وہ پزمردہ ہو گئیں۔ جب اس نے آخری تنہا موتی کو جنم دیا تو اس نے اپنے جسم کو صدف کی طرح خالی کر دیا۔ شاہجہاں کے مورخین نے زیادہ تر بادشاہ کے غم کو بیان کیا، حالانکہ ان کے بچوں پر بھی یقیناً گہرا صدمہ گزرا ہوگا۔ شاہجہاں کے درباری مورخ عبدالحمید لاہوری نے بادشاہ نامہ میں لکھا کہ آہو کی گرمی اور آنسوؤں کی نمی سے سورج صفت بادشاہ کے دل کا آئینہ، جس نے کبھی تاریکی کا چہرہ نہ دیکھا تھا، زنگ آلود مقدر ہو گیا۔ بادشاہ نے سفید لباس پہن لیا، تمام شہزادے، درباری اور خادم بھی شوق کے لباس میں ملبوس رہے۔ 1 ہفتے تک شاہجہاں محل میں ظاہر نہ ہوئے اور نہ ہی امور سلطنت انجام دیے۔ بیوی کے وفات سے پہلے ان کے بالوں میں بمشکل 20 سفید بال تھے، لیکن جلد ہی ان کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ ایک مدت تک وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکے۔ 16 سالہ دارالشکوہ نے اپنی والدہ ممتاز محل کو زین آباد کے باغات میں دریائے تپتی کے کنارے دفن ہوتے دیکھا۔ شاہجہاں ہر جمعہ اس قبر کی زیارت کرتے تھے اور غالباً دارالشکوہ اور ان کے کچھ بھائی بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ شاعر کلیم نے بادشاہ کے غم کو یوں بیان کیا: جو ہی ان کا سایہ اس قبر پر پڑتا، ان کے رونے کی نمی کفن تک پہنچ جاتی۔ یہ زمین راجہ جے سنگھ سے شاہجہاں نے شاہی اختیار استعمال کرتے ہوئے لے لی تھی اور بدلے میں شاہی املاک سے 4 عالی شان مکانات عطا کیے۔ دسمبر 1631 میں ممتاز محل کی میت کو قبر سے نکالا گیا اور بیٹے شجاع ان کے تابوت کے ساتھ آگرہ روانہ ہوئے۔ ستی النساء بھی ان کے ساتھ تھیں۔ سپریا گاندھی لکھتی ہیں کہ راستے میں جلوس نے لوگوں میں سکے تقسیم کیے اور کھانا بانٹا۔ آگرہ پہنچنے کے بعد قبر پر ایک چھوٹا گنبد تعمیر کیا گیا تاکہ اجنبی نگاہوں سے اسے محفوظ رکھا جا سکے۔ غم زدہ شاہجہاں، جنہیں نوجوانی ہی سے فن تعمیر میں دلچسپی تھی، اب ایک عظیم مقبرہ تعمیر کرنے کے منصوبے میں مشغول ہو گئے۔ فرانسیسی جواہرات کے تاجر ژان پیٹرس تاورینے کے سفر نامے کے مطابق اس منصوبے میں 20,000 سے زیادہ مزدور اور 1000 ہاتھی شامل تھے۔ تاج محل پر کام 20 سے 22 سال تک جاری رہا اور اس کی لاگت 50 لاکھ روپے تک جا پہنچی، جس سے مغلیہ خزانے کو شدید نقصان پہنچا۔ سن 1658 میں اورنگزیب نے اپنے والد شاہجہاں سے اقتدار چھین لیا اور اپنے ہی 3 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ شاہجہاں کو آگرہ قلعہ میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ 1666 میں اپنی وفات تک قید رہے۔ یہ تو تاج محل ممتاز محل کی یاد میں اور ان کو مدفن کرنے کے لیے ایک نشانی کے طور پر، محبت کی نشانی کے طور پر بنایا گیا، لیکن شاہجہاں ایک بلیک محل جو ہے وہ بھی بنانا چاہتے تھے، جسے شاید سیاہ تاج محل کا نام دینا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں بنا سکے۔ اس کے اصل حقائق کیا ہیں، آئیں جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں نے اپنے لیے ایک ایسا مقبرہ بنانے کا منصوبہ بھی بنایا تھا جو ان کے سوگ کی عکاسی کرتے ہوئے سیاہ پتھر کا ہوتا اور دریا کے پل کے ذریعے تاج محل سے منسلک کیا جاتا۔ اس خیال کا پہلا ذکر فرانسیسی سیاح ژان پیٹسٹ نے سن 1665 میں اپنی تحریروں میں کیا، جن میں کہا گیا کہ شاہجہاں نے اپنا مقبرہ شروع کیا تھا مگر ان کے بیٹے اورنگزیب کے ہاتھوں معزول ہونے کے باعث وہ مکمل نہ ہو سکا۔ تاہم جدید ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین کی بڑی تعداد اسے ایک افسانہ سمجھتی ہے۔ تاج محل میں شاہجہاں کی قبر ممتاز محل کی قبر کی طرح عین مرکز میں نہیں بلکہ اس کے پہلو میں واقع ہے۔ اس غیر متناسب ترتیب سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید شاہجہاں کا مقبرہ کسی اور جگہ تعمیر ہونا تھا، تاہم تاج محل صرف ممتاز محل کے لیے بنایا گیا تھا۔ جبکہ شاہجہاں کو بعد از وفات ان کے ساتھ دفن کیا گیا، اس لیے ان کی قبر مرکز سے ہٹ کر ہے۔ گویا تاج محل محبت کی لازوال استعارہ تو بن جاتا، لیکن خواتین کے لیے بھی ایک علامت بن جاتا۔